ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ARY کی جانب سے ایک بار پھر بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کے عروج اور زوال کی بابت طویل گفتگو آپ کی ہوئی تو اور آپ نے اس کے 6 اسٹیپس گنوائے۔ تو ایمان، دل میں پختہ ہونا، اس کے بعد تنظیم ہے، اور تنظیم کے بعد تزکیہ ہے، تزکیے کے بعد پیسو ریزسٹنس ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس، تصادم، فائنل صورتحال، فائنل تصادم۔ ڈاکٹر صاحب، حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، 1400 برس پہلے کا معاملہ نہیں ہے۔ آج نیشن اسٹیٹ کا تصور سامنے آ گیا ہے، اپنی اپنی باؤنڈریز میں مسلمان ممالک رہتے ہیں، بستے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ آج سب سے پہلے پاکستان کا بھی نعرہ لگتا ہے۔ ایسے میں ایکٹیو ریزسٹنس کی جو بات آپ نے فرمائی، اس کے لیے کیا کسی مجتہدانہ طرز عمل کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تھوڑا سا خلط مبحث ہو رہا ہے۔ ایک ہے مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی، امت مسلمہ کا بحیثیت مجموعی عروج و زوال، وہ مسئلہ بھی اپنی جگہ ہم نے اس پر گفتگو کی ہے۔ لیکن اس وقت اصل موضوع کیا ہے کہ ہم کسی ایک ملک میں بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب برپا ہو اور اسلام واقعتاً ایک دین اللہ کی حیثیت سے، ایک پورے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے وہ ایک نافذ ہو قائم ہو، تو اس انقلابی عمل کے سٹیپس کیا ہیں؟ تو اس میں جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ ہے کہ پہلے ایک انقلابی جماعت کو تیار کرنا، یہ اصل میں پہلا اس کا مرحلہ ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے دعوت ہے۔ جو بھی انقلابی نظریہ ہے وہ دلوں کے اندر، دماغوں میں راسخ ہو جائے۔ جو اسلامی انقلاب کے لیے ایمان ہے اور اس کا ذریعہ دعوت کا قرآن ہے۔ نمبر 2، انہیں جو بھی لوگ اس ایمان، واقعی حقیقی ایمان کے ساتھ بہرور ہو جائیں، جس کا ثبوت کیا ہوگا؟ حضور کے زمانے میں ثبوت تھا استقامت، کہ جو بھی پرسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے، ایمان کا اظہار کرتے ہی اس پر ثابت قدم رہنا۔ معلوم ہوا کہ ایمان دل میں اتر چکا ہے۔ آج ہوگا اس کا ثبوت، آپ شریعت کے کم سے کم ان تمام حصوں پر عمل کریں جن پر عمل کرنے کے لیے نظام ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو انقلاب آئے گا، اسلامی حکومت قائم ہوگی، تبھی اسلامی سزائیں ہیں۔ مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو آج تو نہیں کاٹا جا سکتا، وہ تو اسی وقت ہوگا جبکہ وہ نظام جو ہے قائم ہو اور وہ شریعت کے احکام نافذ ہو۔ باقی تمام احکام پر عمل کرنا یہ گویا کہ ثبوت ہوگا۔ نمبر 3، تزکیہ، جو میں نے عرض کیا کہ امنگ کوئی باقی نہ رہے سوائے اللہ کی محبت کے، اللہ کی رضا جوئی کے اور آخرت کی فلاح کے۔ اور جب تک کافی حد تک تعداد میسر نہ آ جائے اس وقت تک صبر محض، پیسو ریزسٹنس، مارے کھائیں، جوابی کارروائی کوئی نہ کرے۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے ٹو سوئچ اوور فرام پیسو ریزسٹنس ٹو ایکٹیو ریزسٹنس، یہ بہت کریٹیکل کوشچن ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری تیاری کے بغیر قدم اٹھا دیے جائے، ڈن، فیلیور لازمی ہو جائے گی۔ ٹھیک، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح وقت آ گیا ہو اینڈ یو مس دی بس، وہ موقع جو آیا وہ تو موقع انتظار نہیں کرتا، اس وقت اگر آپ نے فوراً جمپ نہیں کیا ہے تو پھر یو مس دی بس۔ تو اس لیے یہ کریٹیکل ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معتدب تعداد لوگوں کی تیار ہونا۔ اگر ہمارے پاس کوئی چھوٹا سا جزیرہ ہو، 1-2 لاکھ کی آبادی ہو، تو اس میں چند 100 اشخاص بھی اس طرح کے تیار ہو جائیں تو انقلاب برپا کر دیں گے۔ لیکن ایک کروڑوں کا ملک ہو تو ظاہر بات ہے کہ جب تک لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد تیار نہ ہو تو تھوڑی سی تعداد لے کر جو ہے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دینا جو ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ تعداد ہو اور ان کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ ہو، ان کے اندر پوری جو ہے آبادگی ہو کہ تن من دھن سب کچھ لگا دیں گے، جانے بھی دے دیں گے، اور اس کے لیے وہ ڈسپلن کے خوبر ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد کا اچھا، جب یہ لاکھوں کی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہ ہوں گے جو ان کے ہمدرد ہوں گے۔ اس جماعت میں تو نہیں ہوں گے، اس کے ڈسپلن کو قبول کرنے والے تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ ہمدرد ہوں گے، سمپیتھائزرز ہوں گے، ہم خیال ہوں گے۔ جب یہ فضا تیار ہو جائے تو اب جو ہے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس کو پھر میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اب نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے تاکہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ریئیکٹ کرے۔ اب میں اس کی چھوٹی سی مثال باہر سے دیتا ہوں۔ جیسے گاندھی نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد شروع کی، پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، بس ہم تمہارا
انگلینڈ کا بنا ہوا کپڑا جو ہے نہیں پہنیں گے، نان کوآپریشن ہے، کچھ نہیں کہا ہم نے، کسی کو مارا نہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی قانون نہیں توڑا، کوئی قانون تو نہیں ہے کہ ضرور وہاں کا بنا ہوا کپڑا پہنا جائے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ وہاں کی ملیں بند ہونے لگی، اتنی بڑی مارکیٹ جو ہے چلی گئی، لہذا یہ کہ وہ انگریز جو ہے اس کو ایک احساس ہو گیا خطرے کا۔ اگلا سٹیپ کیا تھا؟ یہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس، وہ تھا نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس، جی مطلب سول نافرمانی کی طرف آپ بات فرما رہے ہیں۔ اچھا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی ایک مملکت اسلامی کے اندر ایک ماڈل کے طور پر یہ چیز تیار ہو؟ ہاں، نہ صرف یہ کہ اس لیے کہ ماڈل تیار کیا جائے، بلکہ ممکن ہی یہ ہے، ممکن پوری دنیا میں عالم اسلام کے اندر بیک وقت یہ عمل شروع نہیں ہو سکتا، اور یہاں سے اس کو دیگر ممالک میں ایکسپورٹ کیا جائے۔ وہ جیسے کہ ہمارے سامنے مثال حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عرب میں کام کیا، 10 سال تک آپ نے مکے سے باہر قدم نہیں نکالا، وہ تو عام الحضور کے بعد آپ نے آس پاس کے قبائل میں جانا شروع کیا ہے، یا آپ طائف تشریف لے گئے، اس کے بعد جب مدینے میں اللہ نے بیس عطا کیا ہے تو اس کے بعد عرب کا دائرہ تھا، پھر آپ نے سارا کام جو ہے وہ عرب کے اندر کیا ہے۔ وہاں انقلاب برپا کرنے کے بعد جب صلح حدیبیہ تک کا معاملہ آ گیا، جسے قرآن نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، تب آپ نے خطوط لکھے ہیں دعوتی، ہرقل کے نام لکھا ہے، پرویز جو خسرو ایران کا تھا اس کو لکھا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے کوئی نہ دعوتی خط لکھا، نہ کوئی مبلغ بھیجا، نہ کوئی وفد بھیجا، نہ کوئی جماعت بھیجی۔ تو انقلاب کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی ملک پر اپنے آپ کو کسی جگہ پر کنسنٹریٹ کر کے اور وہاں انقلاب لاتا ہے، پھر وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی پہلے مدینہ بننا ضروری ہے، مدینہ نہ صرف مدینہ بلکہ عرب پورا مدینہ جو ہے، پہلی منزل مدینہ، جی، ایک ریاست بنی، طاقت حاصل ہوئی، ریاست نے آگے جیسے آپ نے فرمایا کہ دعوت اسلام کے خطوط لکھے گئے، اور اس کے بعد یعنی جو پیسو ریزسٹنس تھی مکے میں، مدینے میں آ کر وہ ایکٹیو ریزسٹنس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن یہ مدینے میں آتے ہی خطوط نہیں لکھے گئے، صلح حدیبیہ کے 7 برس کے بعد، جبکہ گویا کہ ایک ملک کے عرب کے اندر جو سب سے بڑی قوت تھی سیاسی، اس نے تسلیم کر لیا مسلمانوں کو۔ 7 برس کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد ڈاکٹر صاحب، لیکن فتح مکہ اب بھی نہیں ہوا ہے۔ نہیں، اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت بھی ہم کمزور تھے بظاہر، عمرہ کیے بغیر واپس آ رہے ہیں، تمام باتیں تاریخ ہمارے سامنے ہے، یعنی ابھی کمزوری کا عمل ہے، لیکن دعوت اسلام دعوت دی جا رہی ہے مسلسل، تو ضروری نہیں ہے کہ دعوت کے لیے آدمی کے پاس طاقت ہو۔ جیسے آج ایک تصور یہ ہے، ایک خیال یہ ہے کہ مسلمان کیونکہ کمزور ہیں اور وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفادات، تو خاموش بیٹھ جائیں، ایسا نہیں۔ اصل نہیں، دعوت جو ہے وہ تو ایک انڈیویجول بھی دے سکتا ہے، نتیجہ نکلے نہ نکلے، وہ سال ہر سال دعوت دیتا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے۔ نہیں، ہرقل عظیم کو مقوقس کو دعوت وہ دینا جو ہے وہ تو کسی حیثیت میں آنے کے بعد، ٹھیک، ورنہ تو یہی سمجھا جائے گا کوئی دیوانہ، کوئی پاگل کہیں کا بیٹھا ہوا کوئی بات کر رہا ہے، لیکن یہ کہ جب معلوم ہوا انہیں کہ عرب کے اندر تو یہ تبدیلی آ چکی ہے اور وہاں تو ان کے پاؤں قدم جم چکے ہیں، تو اصل میں یہ ہے۔ لیکن اس میں جو بات سمجھنے کی ہے یہاں پر ہمارے، کہ یہ جو ایکٹیو ریزسٹنس ہے، چھیڑنا، اور اس کے بعد تصادم شروع ہوتا ہے۔ اس تصادم کی شکل کیا ہو؟ حضور کی سیرت مطہرہ میں وہ تصادم کیا ہے؟ مسلح جنگ، دو طرفہ جنگ۔ اچھا، جیسا کہ نقشہ کھینچا گیا ایک آیت میں، یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے آپ کہیے دو طرفہ جنگ۔ آج کے حالات کے اندر جو آپ نے اشارہ کیا کہ جو صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اس میں یہ دو طرفہ جنگ، مسلح بغاوت کہہ لیجئے اسے، یہ فیزیبل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ حرام ہو گئی ہو، معاذ اللہ۔ میں یہی سوال آپ سے کر رہا تھا، آپ نے کہا فیزیبل نہیں ہے، لیکن حرام نہیں، حرام نہیں، یعنی خروج، جی، خروج کی اجازت ہے۔ خروج کا لفظ آپ نے ٹیکنیکل اسلامی اصطلاح استعمال کر دی ہے، یہ ہے مسلمان حکومت کے خلاف کا معاملہ۔ جی نہیں، یہ جو حکومتیں ہیں، یہ حکومتیں ہیں، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ مسلح بغاوت، تو کیا کسی مسلمان ملک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، خروج کی اجازت دین دیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیتا ہے، اور دیتا ہے۔ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سب جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب، خواتین حضرات گفتگو رہے گی جاری۔ آپ نے فرمایا کہ خروج کی اجازت ہے،
اور پھر آپ نے مثال دی حضرت امام ابو حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ. رحمت اللہ علیہ. یہاں میں جو ان کی رائے ہے اس کا قائل ہوں. بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ جب تک مسلمان حکمران کفر بواہ کا، کھلے کفر کا حکم نہ دے، جی چاہے وہ کیسے بھی ہو، فاسق ہوں، فاجر ہوں، جو بھی کچھ کرتے ہوں، اس وقت تک جو ہے ان کے خلاف خروج جو صحیح نہیں ہے. اچھا، اس مدد ملتی ہے احادیث سے بھی ہمیں. لیکن یہ کہ امام ابو حنیفہ کا موقف، اور دوسرا یہ کہ آج کل کے حالات میں جبکہ کفر بوا کا حکم نہ دیا جا رہا ہو لیکن کفر کا نظام قائم ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو صورتحال جو ہے وہ اس کے بالکل مساوی ہو جاتی ہے. بہرحال امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ طاقت اگر کافی ہو چکی ہو جس سے کہ بظاہر احوال کامیابی یقینی نظر آئے تو کامیابی یقینی نظر آئے، ہو سکے نہ ہو سکے یہ بات کی بات. جی ہاں، جو وہ حضرت نفس زکیہ کی مثال ہے، اس کا معاملہ یہی ان کا ہوا تھا، ناکامی ہوئی. بہرحال ہماری اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے جی وہ یہ کہ اگر آج کے دور میں کسی مسلمان ملک میں اس قسم کا عمل اس حد تک پہنچ جاتا ہے، دعوت، تنظیم، تربیت، تزکیہ، پیسو ریزسٹنس، ایک مضبوط جماعت، ریڑھ کی ہڈی کی طرح مضبوط جماعت، اور پھر اس کا حلقہ اثر اس کے ہمدردوں کا، اس کے ہم خیالوں کا، تو اب اس کے بعد تصادم کے لیے مسلح بغاوت اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے، ممکن العمل نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجوہات میں چاہتا ہوں ذرا گنوا دوں. ٹھیک ہے. اچھا، وجوہات پہ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے کہ تصادم کس سے؟ سسٹم سے؟ ظاہر ہے وہ طاغوتی نظام جسے ہم کہتے ہیں. ظاہر